السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 80، 81 اور 82 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ آپ سچی جماعت کی تشکیل کریں، اور سچی جماعت کی تشکیل کے بعد آپ ایک قومی اور بین الاقوامی سسٹم قائم کریں، اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ جن جن چیزوں میں اختلافات رکھتے ہیں تاریخی طور پر ان کے اختلافات موجود ہیں، اور پھر تورات، زبور، انجیل میں تحریف کرتے ہیں، اس میں ترمیم کر دیتے ہیں، اپنی من پسند چیزوں کو رکھتے ہیں، باقی چیزیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ سچی تاریخ کیا ہے، سچے واقعات کیا ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور خصوصاً اللہ کے جو رسول اور جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، موروثی حالات ہیں، اور ان کی جو جد و جہد ہے وہ کیا تھی، کس طرح انہوں نے محنت کی، کس طرح قربانیاں دی، کس طرح اللہ رب العزت نے جو ان کو منصب دیے تھے ان کی تکمیل انہوں نے کی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ سب قرآن پاک بیان کرے گا۔ ان ھذا القرآن، یہ جو کلام مقدس قرآن پاک ہے یہ بیان کرے گا، ان کے اختلافات کو واضح کرے گا، ان میں فیصلہ کرے گا، درست تاریخ، درست واقعات، سچے واقعات، سچی انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد، اور انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جو حزب الشیاطین ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، جنہوں نے ظالمانہ سسٹم قائم کر کے انسانیت کو غلام بنایا، ان کو محکوم رکھا، ان کے واقعات، وہ تجزیہ جو ہے وہ قرآن پاک نے تجزیہ ارشاد فرمایا ہے۔ پیچھے سورۃ الشعراء میں ہم نے ہر نبی کے واقعات کا تجزیہ کیا تھا۔ ایک اللہ کے نبی وہ ہیں جو سچے نبی ہیں اور سچی جماعت تشکیل دیتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک وہ جماعتیں ہیں جو شیطانی جماعتیں ہیں، اور وقت کے فرعون ظالم طاغوت نے شیطانی جماعتیں تشکیل دے کر لوگوں کو غلام بنایا، محکوم رکھا، ظلم کا نظام قائم کیا ہے۔ اللہ رب العزت آج کی آیات مقدسہ میں جو سچی جماعت ہے اس کی اہمیت واضح کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور جو جھوٹے لوگ ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، ہٹ درم اور ضدی ہیں، ان کی وضاحت فرماتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء،
اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار۔ ایک مردہ جو قبر کے اندر ہے یا ویسے مردہ پڑا ہوا ہے وہ تو آپ کی بات نہیں سن سکتا، اور اگر سنے گا تو وہ جواب ہی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو بہرا ہے جس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بھی ایک پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتا، وہ کوئی دعوت دینے والے کی دعوت کو نہیں سنتا۔ اور پھر اس وقت اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں، یعنی سننا ہی نہ چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور حکمت کی باتیں پیش کر رہے ہیں، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ پروگرام پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے، جیسا کہ ایک مردہ نہیں سن سکتا۔ اللہ رب العزت نے مثال دے کر یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ سننے کے لیے بیداری ضروری ہے۔ عقل، دماغ اور دل کی بیداری ہوگی تو سنا جائے گا، اور جب سنیں گے تو پھر دعوت کو قبول کریں گے یا جو بھی کریں گے رد کریں گے، لیکن وہ سننے ہی نہیں چاہتے۔ اور اگر کچھ سن بھی رہے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ان میں قرار ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس مجلس میں سن سکیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ نہیں دکھلا سکتے اندھوں کو رہنمائی جب کہ وہ گمراہ ہو جائیں۔ ایک گمراہ طبقے کو پھر اللہ نے اندھوں سے تشبیہ دی ہے کہ ایک جو گمراہ طبقہ ہے جو درست راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، جس کی آنکھیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، جب وہ درست راستے کا کوئی اختیار نہیں کرنا چاہتا تو آپ بتا رہے ہیں یہ درست راستہ ہے، اس طرف چلو، کامیابیاں ہوں گی، اللہ خوش ہوں گے، انسانیت کی ترقی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرف چلنا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اندھے ہیں۔ جس طرح ایک اندھا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ راستہ، سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، لیکن اندھے کو تو انگلی سے پکڑ کے چلائیں گے تو وہ چلا جائے گا، اور یہ ایسے عقل اور دل کے اندھے ہیں، ان کو انگلی سے پکڑ کے چلاتے ہیں پھر بھی نہیں چلتے۔ اس لیے فرما دیا ان تسمعوا، یہ آپ نہیں سنا سکتے الا من یؤمن بآیاتنا، مگر جو ایمان لائے گا ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر، ہمارے اس اعلیٰ فلسفے اور پروگرام پر، فہم مسلمون، پس وہ اللہ کے حکم بردار ہوں گے۔ توجہ کیجئے میرے عزیزو، اس ایک جملے میں اللہ رب العزت نے وہ امتیازی خصوصیات بیان کر دیں، اعلیٰ عنوان جو امتیازی ہے وہ بیان کر دیا جو مسلمانوں کا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی دے رہے ہیں وہ ان کو توجہ سے سنتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ہم مسلمون، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور بڑا شاندار ترجمہ کیا حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب نے کہ وہ حکم بردار ہیں، یعنی حکم کو تسلیم کرنے والے، حکم کو اٹھانے والے اور اس حکم کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اسی کو ہم رٹ کہتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے، اور مسلمان سچی جماعت وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی فلسفی کی رٹ اپنے اوپر قائم کرے، اپنے دماغوں پر، اپنے ذہنوں پر، اپنے قلوب پر، اور پھر اس کا عملی نظام تشکیل دے۔ یہ ہے حکم برداری۔ اللہ نے جو ذمہ داری نبیوں کو سونپ دی، اب وہ نبی اپنی سچی جماعت کے ذریعے سے اس ذمہ داری کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے اپنے اعلیٰ مشن کو مکمل کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ
والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ ایک سچی جماعت ہے۔ وہ سچی جماعت کیا کرتی ہے؟ وہ مسلمون، حکم بردار ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے، اللہ کے حکم پر ایک اعلیٰ سیاسی نظام تشکیل دیتی ہے، اعلیٰ معاشی نظام تشکیل دیتی ہے، اعلیٰ سماجی اور معاشرتی نظام تشکیل دیتی ہے، جس کے نتیجے میں پوری انسانیت اللہ سے جڑ کر، اللہ کی رضا حاصل کر کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ترقی کرتی ہے۔ اللہ دنیا میں ترقی دیتے ہیں، اس قوم کا غلبہ کرتے ہیں، سچی جماعت کو غالب کرتے ہیں، عدل کے نظام کے ذریعے سے انسانی حقوق مکمل کرتے ہیں، بہترین امن، عدل، معاشی خوشحالی یہ اس اعلیٰ سچی جماعت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی ہے وہ مسلمون۔ میرے عزیزو، آج اسی اسلام کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن یہ اسلام بھی ہمارا صرف اتنا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی کہ ہم سہولتیں اختیار کرتے ہیں، جتنا سہولت والا دین ہے اتنا پسند ہے ہمیں۔ جہاں جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، قربانیاں دینی ہے، وہاں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات، رہنمائی جو ہم یہاں ابھی سن رہے ہیں، یہ مسلمون اس شکل میں ہے کہ جب اللہ کی فلسفی کی رٹ اپنے دماغوں اور دلوں پر، اور پھر اس پر ایک فزیکلی نظام کی تشکیل ہمیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر واقعہ قائم ہو جائے گا، اللہ قومی نظام قائم کر لیں گے، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم ان کے لیے ایک زمین سے جانور نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو ان سے گفتگو کرے گا۔ اور کیا گفتگو کرے گا؟ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری آیات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ دابۃ من الارض، زمین پر سے ایک جانور نکلے گا۔ مفسرین نے اس پر مختلف رائے دی ہے، ان کے اقوال ہیں۔ ایک یہ قول بھی ہے کہ صفا پہاڑی سے مکۃ المکرمہ جب قیامت آئے گی تو صفا پہاڑی پھٹے گی، یہاں سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ یہ قیامت، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پورا جو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، قیامت یعنی آ جائے گی، تو پھر یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس وقت یہ جانور آ کے کہے گا کہ جناب آپ لوگوں سے کیوں اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے؟ یعنی جانور بھی اللہ کی گواہی دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور مفسرین بھی ہیں جنہوں نے دابۃ الارض کی وضاحت کی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس کی وضاحت ارشاد فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ اس پہ بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔